کیسی مدد تھی غیبی مدد جو اللہ کی جو امداد آئی تھی, تو اللہ نے کیسی مدد کی تھی ہماری, اور کیسے جو ہے ہم کہہ سکتے کہ معجزات ہوئے تھے, میریکلز ہوئے تھے اس جنگ میں. سب سے پہلا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ہندوستان کا ایک پائلٹ جو ہے پکڑا گیا اور اس سے پھر جیل میں پوچھا گیا کہ تم نے راوی پل پر حملہ کیوں نہیں کیا, کیونکہ راوی پل تمہارے سامنے تھی. ہندوستان کے پائلٹ سے پوچھ رہے ہیں, تو وہ پائلٹ اسے کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیس پہ بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ایک پل ہے, راوی پل ایک ہے, لیکن مجھے 6 پل نظر آ رہے تھے, تو میں کس پل پر حملہ کرتا. یہ مطلب کچھ واقعات ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ نے جو ہے ہماری مدد کی ہے. پھر دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جو ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے بدر ہیں ان کے ساتھ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے, چلو پاکستان کی حفاظت کرنے چلے. بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے تھے. اور پھر ایوب خان کی, جنرل ایوب خان کی صبح کی وہ تقریر کہ وہ کہتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ اے سندھی, اے بلوچی, اے پٹھان, اے پنجابی, وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں جنگ شروع ہو چکی ہے. تو اس تقریر سے, اس 2 منٹ کی تقریر سے, جس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کی زبان سے الفاظ کیسے ادا ہوتے ہیں, تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ نکلی تو یہ لب پہ اقبال سے نہ جانے کس کی ہے یہ صدا, پیغام سکون پہنچا بھی گئی, دل محفل کا تڑپا بھی گئی. تو اسی طرح اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ اللہ کے جو الفاظ تھے وہ اللہ نے ایوب خان کے ذریعے سے اس کے منہ سے, اس کی زبان سے صرف ادا کیے اور وہ پورے ہو گئے. پوری قوم جو ہے ایک ریزرو آرمی بن گئی, ایک سیسا پلائی دیوار بن گئی. کس چیز کی بنیاد پہ؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ. میں آپ کو بتاؤں کہ لا الہ الا اللہ سے دشمن کیوں ڈرتے ہیں, کیونکہ یہ ایسی مطلب اس سے جو ہے ہم نے اس ملک کو حاصل بھی کیا تھا لا الہ الا اللہ سے, اور اس سے ہمیں اس ملک کو بچایا بھی ہے. پھر بات ہے 18 سال نہیں ہوئے تھے پاکستان کے حاصل کیے ہوئے, لیکن ہم سے 10 گنا بڑے ملک نے جو ہے اس نے ہم پہ حملہ کر دیا, حملہ کیا اور بدبین بتائے. کہ جب حملہ ہوتا ہے یا جب 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو پہلے سے اعلانیں ہو جاتی ہیں, اور 2 مہینے پہلے ہی ملک اپنی ٹریننگ اور اپنی جو مشینیں بارڈروں پر لاتی ہیں. لیکن اس وقت یہ نہیں ہوا تھا, ڈائریکٹلی جو ہے اٹیک ہوا تھا. لیکن پھر بھی ہماری جو آرمی تھی وہ مضبوط ڈٹی رہی, وہ ایک سیسا پلائی دیوار بن گئی جس کو وہ لوگ توڑ نہیں سکے. وہ لوگ تو بڑی بدماشیاں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو ہے ہم اپنا ناشتہ جو ہے لاہور میں کریں گے اور بدماشی کی جو ہے محفل سجائیں گے, مطلب بدماشی کریں گے لاہور میں. وہ بھی نہیں ہوا, دشمن جو ہے سرحد پار نہیں کر سکتے. تو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں, اور ہماری بہنوں اور ہماری ماؤں کا اس میں بہت بڑا کردار تھا. چونکہ مرد حضرات سارے کام میں لگے ہوئے تھے, وہ سارے ملک کو ڈیفینڈ کرنے چلے گئے تھے, تو پیچھے جو ہماری مائیں تھی اور جو بہنیں تھی وہی نرسز بن کے کھڑی تھی, ہمیں ریسیو کر رہی تھی. ہماری مائیں اور بہنیں ہمیں ریسیو کر رہی ہیں, تو اعلان کیا پورے آرمی فورس میں کہ پیچھے گولی آپ لوگوں نے سینوں پر کھانی ہے, کیونکہ پیچھے آپ کی مائیں اور بہنیں آپ کو ریسیو کرنی ہے. اور اگر تم نے پشت پہ گولی کھائی تو تمہاری مائیں بہنیں کیا سوچے گی کہ یہ بزدل پشت پہ گولی کھا کے آیا, وہی آپ کو پیچھے دفنانے کے لیے کھڑی ہیں. تو اس لیے بھی نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ بیدار کیا, ایک جذبہ بنایا, اور پھر اللہ نے جو ہے ڈھیر ساری جو مدد کیا ہماری. کیوں؟ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے تھے, اور لا الہ الا اللہ پہ ڈٹے رہے اور ایک سیسا پلائی دیوار بن گئے تھے. تو بہت سارا کردار تھا, اور میں بہت سارا خوش نصیب ہوں کیونکہ آج صبح ہی میں ایک بریگیڈیئر صاحبہ سے ملا ہوں, اور وہ جو تھی 1965 کے جنگ میں وہ حصہ بھی تھی, کیپٹن تھی اس وقت, اور اس وقت وہ نرس بھی تھی ہاسپٹل میں, سی ایم ایچ ہاسپٹل کے کون سا ہاسپٹل ہے وہاں پہ وہ کھڑی تھی. کیونکہ میں نے بولا بھی کہ وہ اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے, تو ان سے میں ملا, انہوں نے اپنی کہانی کی کہ ایسے واقعات ہوئے تھے اس وقت, ایسے واقعات ہوئے تھے. میں بہت زیادہ حیران ہو گیا اور میں جو ہے ان سے بہت زیادہ انسپائر ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے ایک کتاب بھی دی, وہ کتاب اندر پڑی ہوئی ہے, میں جب آ رہا تھا میں نے اسے پڑھا. اس کا نام تھا میرے ساتھی, میرے غازی اور میرے شہید. اور یہ کتاب آپ بھی اپنے لیے اویلیبل کر سکتے ہیں, بہت پیاری کتاب انہوں نے لکھی ہے. اس میں انہوں نے اپنی کہانی لکھی ہے کہ 1965 کے وار میں کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ, ہمارا رول کیا تھا, آرمی کا رول کیا تھا,
تھا وہ ایک جگہ پہ اس نے کہا بھی کہ میرا بیٹا خود بھی آرمی میں تھا، تو وہ آیا تو میں نے اسے دیکھا اس نے پیر پر گولی کھائی تھی، تو وہ رو رو کر مجھے کہہ رہا تھا کہ ماں آپ کا بیٹا جو ہے سینے پہ نہیں پیر پہ گولی کھا گیا ہے، مجھے معاف کرو۔ تو بہت سارے ایسے واقعات اس میں لکھے گئے تھے، تو میں بھی بہت زیادہ حیران ہوا، اور انشاءاللہ ایک دن میں یہاں پر اس بک کے حوالے سے بھی بتاؤں گا، اس میں جو کہانی اور جو سٹوری لکھی ہے وہ بھی میں آپ کو خود ہی پڑھ کر سناؤں گا کہ اس میں ایسی کیا انسپیریشنل سٹوری لکھی ہے، کیا موٹیویشنل سٹوری لکھی ہے، جو کہ سب لوگوں پر کی رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گا، میرے یہ پیغام ہے تمام پاکستان کو اور آپ سب کو بھی، کہ آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا سیکھیں، اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا سیکھیں، چونکہ آگے تو بارڈروں پر ہماری 10 لاکھ آرمی کھڑی ہے، لیکن پیچھے 10 کروڑ ریزرو آرمی بھی کھڑی ہونی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کوئی حملہ کر دے تو ہم ڈیفینڈ کر سکے اپنے ملک کو۔ اور آج کل چونکہ جنگیں جو ہیں ایسے نہیں ہوتی کہ بارڈر پر لا کے آرمی کھڑے کر دیتے اور حملہ شروع ہو جاتا ہے، آج کل جنگیں نظریاتی محاذوں پر ہوتی ہے، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر، یوٹیوب کے ذریعے سے۔ تو آپ لوگوں نے بھی ٹویٹر کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے، کسی کو ابیوزز نہیں دینی، نیگیٹو کچھ استعمال نہیں کرنا، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر سکیں، تاکہ آپ بھی ڈیفینڈنگ کرنا سیکھیں اور اس طرح پوری قوم جو ہے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا سیکھے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو ڈیفینڈ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد!